ایک بادشاہ بہت زیادہ ظالم تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایک بہت اچھا محل بناؤں، تو اس نے محل بنانا چاہا۔ تو جب اس نے محل بنانا شروع کیا تو جو مستری تھے جو اس کے یہاں کام کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ محل کے لیے جو ہے وہ یہ جھونپڑی گرانی پڑے گی۔ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کی کافی زیادہ عمر تھی۔ تو انہوں نے بادشاہ سلامت کو کہا کہ کسی طرح آپ اس جھونپڑی کو ہٹا دیں تو آپ کا محل بہت عالی شان بن جائے گا، یہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ تو بادشاہ کو جب یہ بات انہوں نے کی تو بادشاہ جو ہے وہ اس عورت کے پاس گئے اور اس سے بات کی کہ تو یہ جگہ جو ہے وہ خالی کر دے اور مجھے اس کو بیچ دے، میں تجھے منہ مانگی قیمت دوں گی۔ تو اس عورت نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرا نہ تو کوئی بیٹا ہے اور نہ میرا خاون ہے، میں بیوہ عورت ہوں، میں کہاں جاؤں گی؟ میری جب شادی ہوئی تھی تو مجھے والد صاحب نے کہا تھا کہ تیرا یہاں سے جنازہ ہی اٹھے، تو نے ویسے واپس نہیں آنا، تو میری یہی کوشش ہے کہ میں اسی گھر میں مروں۔ تو اس عورت نے جب یہ بات کی تو بادشاہ سلامت نے اسے کہا کہ تو پیسے لے لے اور چھوڑ دے۔ جب بادشاہ سلامت نے بار بار اسے کہا، اس کو دھمکی لگائی، تو اس عورت نے جو ہے وہ گھر نہیں چھوڑا۔ عورت تھی، غریب تھی، وہ ڈر گئی، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، ہر ٹائم گھر ہی رہتی۔ بادشاہ سلامت نے وہ 5-7 بندے وہاں پہ مقرر کر دیے کہ جب بھی عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے تو آپ نے جو ہے وہ گھر کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دینا ہے، اس کو گرا دینا ہے اور وہاں پہ دیوار کھڑی کرنی ہے جو میرے محل کی ہوگی۔ تو وہ لوگ جو ہے وہ راکھی کرتے۔ وہ عورت بڑی ڈری ہوئی تھی، وہ سارا دن گھر رہتی، گھر میں کام کرتی، کھانا وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ گھر میں ہی کرتی۔ ایک دن اس کو مجبوری بنی، اس نے کہا کہ اب کافی دن گزر گئے ہیں، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے بادشاہ اس چیز کو بھول جائے اور چھوڑ دے۔ تو وہ 2 گھنٹے کے لیے باہر گئی، اور جیسے ہی باہر گئی تو جو بادشاہ سلامت کے ملازم تھے انہوں نے اس کے گھر جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا، اس کو گرا دیا۔ جب عورت جو ہے وہ 2 گھنٹے بعد واپس آئی تو اس نے آ کر دیکھا کہ اس کا گھر جو ہے وہ تباہ ہو چکا تھا۔ اس کے گھر کی جگہ ایک دیوار کھڑی تھی جو بادشاہ سلامت کے مزدوروں نے کھڑی کی تھی۔ جب اس عورت نے یہ سب دیکھا نا تو اس نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، زمین کانپنے لگی اور جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے وہ سارے کے سارے ڈر گئے۔ اس عورت نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ، میں تو چلو یہاں نہیں تھی، میں تو کسی کام کے لیے باہر چلی گئی تھی، تو یہی تھا، تیرے ہوتے ہوئے میرے ساتھ اتنا برا ہوا۔ جب اللہ کے حضور اس عورت نے یہ ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی نا کہ تو کہاں تھا، تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جلدی سے زمین پر جاؤ اور ساری بستی جو ہے اس کو الٹ پلٹ دو۔ تو حضرت جبرائیل نے ایسا ہی کیا، بادشاہ کا محل اور جتنے بھی لوگوں کے گھر تھے وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ غلطی صرف بادشاہ کی تھی اور سارے کی ساری بستی جو ہے وہ الٹ پلٹ کر دی، اور ساری کی ساری بستی تباہ ہو گئی، اس لیے کہ باقی سارے چپ تھے۔ اللہ پاک کو وہ لوگ نہیں پسند جو دیکھتے ہوں کہ کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے وہ چپ کر جائیں۔ سب سے بڑا منافق ہی وہ ہے جو ظلم کو دیکھ کر چپ کر جائے، اس کے سامنے آواز نہ اٹھا سکے۔ اگر آپ کے سامنے کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہو تو آپ اس کو چپ کر کر دیکھتے رہیں۔ بادشاہ کے اس ظلم کی وجہ سے ساری کا سارا گاؤں، ساری کی ساری جو بستی ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں آج کل بھی روز کہیں نہ کہیں ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن قربان جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اپنے رب کے حضور دعا کی ہے کہ میری امت پر ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے، ورنہ جس طرح کے ہمارے کام ہیں، ہمارے تو شہر کب کے برباد ہو چکے ہوتے اور کب کے ہم جو ہے وہ زمین کے نیچے جو ہے وہ پہنچ چکے ہوتے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔